میرے بھائیوں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نہ کہ ہمیں آخرت کی زندگی میں خوشیاں دیں گے، عزت دیں گے، بلکہ ان دو چیزوں کو اختیار کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی عزتیں دینے کا، خوشیاں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سچی توبہ اور تقوی۔ میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں گے، نہ صرف ہماری آخرت بنے گی بلکہ دنیا کی زندگی بھی ہماری بنے گی۔ دنیا کے بھی بہت سے فائدے اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر سورہ اعراف کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے اوپر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی صحت میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو۔ تو یہ برکت ہمیں کیسے ملے گی؟ جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نوح کے اندر کہ اگر یہ لوگ سچی توبہ کریں گے تو میں ان کو بارشیں دوں گا، میں ان کو مال دوں گا، میں ان کو بیٹے دوں گا، میں ان کو باغ دوں گا، میں ان کو نہریں دوں گا۔ کس چیز کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ سچی توبہ کرنے کے اوپر۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ایسی جگہ سے انسان کو رزق دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو بھائیو، اسی کے اندر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک میاں بیوی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا جو ہے وہ کافروں کی قید میں ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے بیٹے کو کافروں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، تو ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ توبہ کرو، استغفار کرو اور تقوی اختیار کرو۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میری زنجیریں خود بخود ہی کھل گئی، خود بخود ہی ٹوٹ گئیں، اور میں اٹھا اور جہاں پہ ان کے کوئی جانور وغیرہ باندھے ہوئے تھے ان میں سے میں نے ایک اونٹنی نکالی، اس کے اوپر بیٹھا، اور وہ جو سارے اس باڑے کے جانور تھے، اونٹ وغیرہ تھے، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایسے اپنے گھر میں پہنچا تو میرے والدین مجھے دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام سے ہم نے سارا قصہ عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ان کے جانور میرے ساتھ آ گئے ہیں ان کا میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو توبہ اور تقوی اختیار کرنے کے اوپر دیا ہے۔ یہ تمام مال آپ کا ہے، آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آسانی ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ مشکل ہو۔ تو ہمارے ساتھ آسانی کس وقت ہوگی؟ جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا میں اس کی ہر مصیبت اور پریشانی سے حفاظت کروں گا، اور اگر میری حکمت کے تحت اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے گی تو میں خود ہی اس کے لیے اس مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں خود ہی اس کے لیے اس پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت کسی کے مددگار ہو جائیں تو پھر اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کلمے والی مبارک اور پاکیزہ زندگی اختیار کرے گا میں اس کو دنیا کے اندر حیاتاً طیبہ یعنی پاک زندگی عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم تقوی والی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دنیا کے اندر صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کرنے پہ اور تقوی اختیار کرنے پہ نہ صرف ہمارا آخرت کا فائدہ ہے بلکہ دنیا کی عزتیں، دنیا کی خوشیاں بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں،
صحابہ فرماتے ہیں کہ دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کا اتنا مال دیا کہ اگر ہم ہزاروں سال دنیا کی محنت کرتے تو اتنا نہیں کما سکتے تھے جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی محنت کی وجہ سے دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب فتوحات ہوئیں تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر مال ایسے پڑا ہوتا تھا جیسے کہ آج ہمارے گھروں میں گندم پڑی ہوتی ہے، اتنا مال اللہ رب العزت نے صحابہ کو، اور یہ سارا کیسے ملا؟ دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی آج اگر دین والی زندگی، توبہ والی، تقوی والی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ویسی ہی عزتیں دیں گے، ویسی ہی خوشیاں دیں گے جیسی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو دی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی کے اندر پریشانی ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر تکلیف ہے، دکھ ہے، تو آپ کیا کریں؟ توبہ کریں اور تقوی اختیار کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی میں تنگ دستی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو سمجھو کہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ توبہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو اس کی زندگی میں تنگ دستی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں بیماری ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو آپ کیا کرو؟ آپ سب سے پہلے جو ہے آپ سچی توبہ کرو اور اس کے بعد تقوی اختیار کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت آپ کی یہ ساری بیماریاں، پریشانیاں اور تنگی تکلیفیں کیسے دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسی جگہ سے خوشیاں دیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تو اللہ کی حدود کا احترام کر، تو اللہ کے حکموں کو پورا کر، ہر مشکل وقت میں تو اللہ رب العزت کی مدد کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پائے گا۔ بھائیو، اگر ہم دین والی اور کلمے والی مبارک زندگی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دشمنوں سے حفاظت کریں گے، ہماری پریشانیوں سے حفاظت کریں گے، تنگ دستی سے ہماری حفاظت کریں گے، بیماریوں سے ہماری حفاظت کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کلمے والی مبارک زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔